سبيل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سام کا ڈسا اتنا نہیں تڑپاتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان کو تڑپاتا ہے۔ سام میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا ایک گندی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ شیر کا پنجہ اتنا نہیں پاڑتا جتنا 2.5 انچ کی زبان ہوش کو چیڑ پار کر رکھ دیتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے تو غیبت چھوڑ دو۔ ایک تابعی جن کا نام ربیع ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی آدمی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب اس مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر غیبت شروع ہو گئی، لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کر رہے تھے پہلے تو اس کو سنتا رہا اور پھر میں نے بھی خود غیبت کے 1-2 جملے کہہ دیے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیا تو رات کو سویا تو خواب میں ایک سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے سے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور پھر زبردستی اس نے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر میرے منہ میں ٹھونسنے شروع کر دیے۔ اب میں منع کرتا جا رہا ہوں، وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگے۔ وہ ٹھونستا جا رہا تھا، پھر اسی شدید اذیت کے حالات میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 3 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھایا کرتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا تھا۔ اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 3 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دلی میں ایک حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء، ان کی نازک مزاجی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ 2 طالب علم ان سے بیعت ہونے کے لیے بلخ سے آئے۔ بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ وہاں انہوں نے یہ سنا کہ دلی میں ایک بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ ان سے بیعت ہونا چاہیے۔ چنانچہ بلخ سے طویل سفر کر کے دلی پہنچے۔ حضرت مرزا مظہر جانی جانا کی مسجد میں پہنچے۔ نماز کا وقت قریب تھا، اس لیے حوض پر بیٹھ کر دونوں وضو کرنے لگے۔ وضو کرتے وقت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہمارے بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ حوض بڑا ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ بڑا ہے، اور آپس میں بحث ہونے لگی۔ حضرت مرزا صاحب نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی گفتگو سن لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہم بلخ سے آئے ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم آپ سے دست مبارک پر بیعت ہونے آئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت ہونے تو آپ آئے ہیں، لیکن کیا اس کا فیصلہ ہو گیا کہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں خاموش شرمندہ ہو رہے تھے کہ حضرت والا نے ہماری گفتگو سن لی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو ایسا کرو کہ بیعت سے پہلے تم دونوں جاؤ، اس حوض کو ناپ کر آؤ اور واپس آ کر اس حوض کو ناپو۔ حضرت والا نے فرمایا، حضرت والا نے فرمایا
کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو ایسا کرو کہ بیعت تو تم بعد میں ہونا، پہلے بلغ جاؤ اور اس حوض کو ناپ کر آؤ، اور واپس آ کر پھر اس حوض کو ناپو، اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے اور کون سا حوض چھوٹا ہے، اس کے بعد بیعت ہونا، کیونکہ تمہاری بحث اور گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری گفتگو میں اول تو تحقیق نہیں، احتیاط نہیں، ایک نے ناپنے کے بغیر دعویٰ کیا کہ یہ حوض بڑا ہے اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا کہ بلغ کا حوض بڑا ہے، اور آپس میں بحث شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبیعت میں احتیاط نہیں، دوسرے نے یہ بیکار اور بے فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے تو اس سے دنیا یا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ لہٰذا واپس بلغ جاؤ اور وہ حوض ناپ کر آؤ، اس کے بغیر بیعت نہیں کروں گا۔ پہلے زمانے میں ایسی ہی علاج ہوا کرتے تھے، اب یہ علاج تو بڑا سخت اور ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے یہ علاج کافی ہو گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ساری عمر بلا تحقیق اور بے فائدہ بات زبان سے نہیں نکلی ہوگی۔ بہرحال اسی طرح کے علاج ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ذکر و تسبیحات بتا دیں اور اب بیٹھے ہوئے وظیفے کر رہے ہیں، بس وظیفہ گھونٹنے سے ہی کامل بن گئے، بلکہ اس طرح رگڑے چیے جاتے تھے تب جا کر اصلاح ہوتی تھی۔ محترم ناظرین، ان دو واقعات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایک غیبت کا عظیم گناہ کا علم ہوا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ ہمیں ہر حال میں غیبت سے بچنا چاہیے تاکہ زندگی پر سکون گزرے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اور دوسرے واقعے سے معلوم ہوا کہ فضول بحث میں نہ پڑیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لہو لعب سے بچو۔ ان دونوں باتوں سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، ہماری زندگی میں نہ ہی کوئی ٹینشن ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔